ایک شخص ہے جو زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا، بس اس کو نہیں پتہ چلا یا اس کو اسلامک ٹیچنگز اس طرح سے نہیں تھی. اب ہدایت کی طرف آ چکا ہے، والدین پاس نہیں ہیں. اب کیا کرے شیخ؟ وہ چاہتا ہے کہ کچھ اس نے تو سن رکھا ہے کہ عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی. سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ کیا عبادات قبول نہیں ہوں گی جو والدین کے نافرمان ہیں، اور دین پھر بتائیے گا کہ کیا درود شریف اس حالت میں بھی قبول نہیں ہوگا شیخ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ایسے کوئی صریح نص تو نہیں ہے کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. کم از کم میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ حقوق والدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر. جو سب سے بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے سے بڑے گناہوں میں جو شمار کیا ہے وہ ایک ہے حقوق والدین. حقوق والدین کا مطلب ہوتا ہے والدین کو اذیت دینا، ان کی نافرمانی کر کے یا ان کو جسمانی تکلیف دینا، ذہنی تکلیف دینا، یہ حقوق میں آتا ہے. حقوق کا مطلب صرف نافرمانی نہیں بلکہ یہ اذیت ساتھ شامل ہے کہ اذیت بھی دے. تو اذیت دینا گناہ کبیرہ بلکہ وہ اکبر الکبائر میں آتا ہے، بہت بڑا جرم ہے. تو جو شخص اس جرم کے اندر مبتلا ہے وہ اللہ سے معافی مانگے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، عبادت چھوڑ ہی دے. نہیں، عبادت وہ کرے. ایک اور بات، تو بعض جو اہل علم بتاتے ہیں یا بزرگان بتاتے ہیں کہ عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، ان کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ قبول اجابت ہوتا ہے. قبول اجابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو نا یہ نماز پڑھنا، یہ درود شریف پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس پہ لازم ہیں، یہ کرے گا، لیکن اس کا جو ثمرہ ہے وہ ثواب کی شکل میں وہ اس کو نہیں ملے گا. اور اگر یہ نماز نہیں پڑھے گا اس کو سزا ملے گی، حکومت اسلامیہ اس کو سزا دے گی اور اللہ بھی اس کو سزا دے گا. یعنی یہ ڈبل جرم ہو جائے گا، لیکن ثواب اور وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی. تو ہم یہ وہ بتاتے ہیں. لیکن یہ ایک نافرمانی ہے، ایک الگ عمل ہے، اور جو نیکی کرتا ہے وہ الگ عمل ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ الگ سے قبول ہے، اور یہ نافرمانی اس کو وہ فوراً چھوڑ دے. اور امید ہے کہ اگر یہ درود شریف پڑھتا جائے گا اور صدق دل سے پڑھتا جائے گا تو اس کی یہ خرابی بھی دور ہو جائے گی. انشاءاللہ شیخ، جزاک اللہ، بہت شکریہ.